تاریخ میں تو بڑے بڑے فرعونوں اور بادشاہوں کی قبریں تک لوٹ لی گئیں، ان کی لاشیں آج میوزیم میں پڑی ہیں، لیکن ایک مقام ایسا ہے 1400 سال سے جس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ آئیے آج اسی مقدس مقام کی کہانی سنتے ہیں، جب ایک خوفناک خطرہ اس کے قریب آیا اور پھر کیسے ایک خواب نے سب کچھ بدل دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کے سب سے مقدس ترین مزار کو بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، تاریخ میں ایک ایسا وقت آیا جب ایک ناپاک سازش نے، آپ سوچیں، عرش تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ بات ہے سن 1164 عیسوی کی۔ مدینہ منورہ کی پرسکون راتوں میں زمین کے نیچے ایک ایسی خطرناک سازش پنپ رہی تھی جس کا ہدف تھا کائنات کا سب سے مقدس جسم مبارک۔ ایک طرف مدینہ اس سازش سے بے خبر سو رہا تھا، تو دوسری طرف ہزاروں میل دور دمشق میں ایک بادشاہ تھا جس کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ یہ تھے سلطان نور الدین زنگی، عالم اسلام کے وہ عظیم حکمران جن کے نام سے ہی دشمن کانپتے تھے۔ لیکن اس رات سلطان ایک ہیبت ناک خواب دیکھ کر پسینے میں شرابور اٹھے۔ سلطان نے خواب میں کیا دیکھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور دو سرخ چہروں نیلی آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، اے محمود، مجھے ان دو کتوں سے بچاؤ۔ یاد رہے، سلطان کا اپنا نام محمود تھا۔ اور یہ خواب ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ مسلسل 3 راتوں تک آیا۔ اب تو سلطان کا دل دہل گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے سب سے سمجھدار وزیر جمال الدین الموصلی کو بلایا اور روتے ہوئے سارا ماجرا سنایا۔ وزیر نے خواب سنتے ہی کہا، سلطان، مدینہ منورہ شدید خطرے میں ہے، آپ کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں پہنچنا ہوگا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی خفیہ مشن تھا۔ دمشق سے مدینہ کا سفر جو اس زمانے میں مہینوں لے لیتا تھا، سلطان نے وہ ناقابل یقین طور پر صرف 16 دنوں میں طے کیا۔ دن رات سفر کیا، راستے میں کہیں نہیں رکے۔ مدینہ پہنچ کر سلطان سیدھا مسجد نبوی گئے، لیکن کسی کو اپنے آنے کی اصل وجہ نہیں بتائی۔ انہوں نے ایک بہت ذہین منصوبہ بنایا۔ اعلان کروا دیا کہ سلطان مدینہ کے تمام شہریوں کو اپنے ہاتھ سے تحفے دیں گے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ شہر کا ایک ایک فرد ان کی نظروں سے گزر جائے۔ مسجد نبوی میں لوگوں کا رش لگ گیا۔ سلطان ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھتے رہے، مگر خواب والے وہ 2 چہرے کہیں نظر نہیں آئے۔ شام ہو گئی، سارا خزانہ تقسیم ہو گیا، لیکن تلاش ناکام رہی۔ سلطان بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے گورنر سے پوچھا، کیا شہر میں کوئی ایسا شخص باقی ہے جو نہیں آیا؟ گورنر نے کہا، جناب، سب آ گئے سوائے 2 مغربی زائرین کے۔ وہ بہت ہی نیک لوگ ہیں، ہر وقت عبادت کرتے ہیں اور کسی سے خیرات تک نہیں لیتے۔ یہ سنتے ہی سلطان کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، انہیں فوراً یہاں لاؤ، لیکن پھر خود ہی ان کے گھر کی طرف چل پڑے، اور جیسے ہی سلطان نے ان کے گھر میں قدم رکھا، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی 2 چہرے تھے، وہی سرخ رنگت، وہی نیلی آنکھیں۔ بظاہر وہ نیک عبادت گزار تھے، لیکن حقیقت میں وہ اسپین کے عیسائی حکمرانوں کے بھیجے ہوئے جاسوس تھے جو روضہ رسول تک سرنگ کھود رہے تھے۔ سلطان نے اپنے غصے پر قابو رکھا اور ان سے پوچھ گچھ شروع کی، لیکن وہ قسمیں کھانے لگے کہ وہ تو بس غریب زائرین ہیں۔ سلطان کے نظریں کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اچانک وہ آگے بڑھے اور کمرے میں بچھی ایک چٹائی کو ہٹایا۔ جب انہوں نے نیچے فرش پر ہاتھ مارا تو آواز کھوکھلی آئی۔ سلطان نے فوراً حکم دیا، اس جگہ کو کھودو۔ جیسے ہی مٹی ہٹی، نیچے سے لکڑی کا ایک تختہ نکلا، اور جب وہ تختہ ہٹایا گیا تو وہاں موجود ہر شخص کی چیخ نکل گئی۔ نیچے ایک گہری سرنگ تھی، ایک ایسی سرنگ جو سیدھی روضہ اطہر کی طرف جا رہی تھی اور اپنی منزل سے بس چند گز کی دوری پر تھی۔ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلطان کی تلوار ان کے سر پر تھی۔ انہوں نے سب کچھ اگل دیا۔ انہوں نے مانا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی ایجنٹ ہے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوری کر کے یورپ لے جایا جائے تاکہ پوری مسلم دنیا کا حوصلہ توڑا جا سکے۔ وہ رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر باہر پھینکاتے تھے۔ یہ سب سن کر وہاں موجود مسلمانوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ان دونوں مجرموں کو فوراً عبرتناک سزا دی گئی، لیکن سازش تو ناکام ہو گئی۔ مگر سلطان کا دل اب بھی بے چین تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ مستقبل میں ایسا دوبارہ نہ ہو، اس لیے انہوں نے ایک ایسا تاریخی فیصلہ کیا جو آج تک قائم ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ روضہ رسول کے چاروں طرف ایک ایسی دیوار بنائی جائے جسے کوئی توڑ نہ سکے۔ اس کے لیے حجرہ مبارک کے ارد گرد ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، اتنی گہری کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ پھر ٹنوں کے حساب سے سیسا پگھلایا گیا اور اس پوری خندق کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا گیا۔
इस तरह जमीन के नीचे एक ठोस धात की दीवार बन गई, एक ऐसी फौलादी फसील जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और आप यकीन करें, वो शीशे की दीवार आज भी तकरीबन 900 साल बाद रोज़ा अतहर के गिर्द एक मुहाफ़िज़ की तरह मौजूद है। और ये कोई पहली या आखिरी कोशिश नहीं थी। तारीख में कम से कम 5 बड़ी कोशिशें हुईं इस मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की, लेकिन हर बार अल्लाह ने खुद मुदाखलत की और दुश्मनों के मंसूबों को खाक में मिला दिया। और ये वाक़या हमें सीधा कुरान के उस वादे की याद दिलाता है जो अल्लाह ने अपने नबी से किया था। सूरतुल माइदा में इरशाद है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, यानी और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। ये कहानी इसी इलाही वादे की एक जिंदा मिसाल है। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? ये कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक सच्चे आशिके रसूल थे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि नबी से मोहब्बत सिर्फ जुबान का दावा नहीं बल्कि अमल का नाम है। ये नामूसे रिसालत के लिए वक्त पर खड़े होने का नाम है। आज जब हमारी नज़रें सब्ज़ गुंबद पर पड़ती हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसके सुकून के पीछे अल्लाह का वादा और सुल्तान नूरुद्दीन जैसे नेक बंदों की कुर्बानियाँ हैं। ये वाक़या हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सच्ची मोहब्बत और सच्ची अकीदत का तकाजा क्या है। अगर आप कुरान, हदीस और ईमान अफरोज़ इस्लामी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी islam.tv17 चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम हक को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें।